والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج اس آیات شریفہ پر جو اللہ نے بات کرائی وہ تیسرا جمعہ ہے اور ایام بھی یہی ہے. اللہ قبولیت کے ساتھ جس کو اخلاص کہتے ہیں اور جس کو صحت بھی کہتے ہیں، ماں صحت کے اخلاص کے ساتھ اللہ کہلوا دے تو وہ میرے لیے سعادت ہے، اور آپ بھی اخلاص کے ساتھ عمل کی طلب کے ساتھ سن لیں تو آپ کے لیے بھی سعادت ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ انسان جب خوشبودار پھول اتنا کہا جائے تو وہ اثر لیتا ہے، بشرطے کہ اس پھول کو اس نے دیکھا ہو، سونگھا ہو. اب موجود نہیں ہے مگر اس کا اثر لیتا ہے. انسان کے مقابلے میں ناپائیدار چیز تخلیق کے اعتبار سے تو بہت اونچی چیز، لیکن انسان اثر لیتا ہے. اس طرح انسان اگر طلب صادق کے ساتھ سنے گا تو اللہ اثر دیتے ہیں، اور اثر کا یہ مقام ہوتا ہے کہ انسان اس کی طرف عمل پیرا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے جسم کا جو نظام بنایا ہے وہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے کہ انسان کی کوئی حجت باقی نہ رہے. آپ دیکھیے، سننے کے لیے اللہ نے کان بنائے، بولنے کے لیے زبان بنائی، سننے کے لیے دماغ بنایا ہے، اور اثر لینے کے لیے دل بنایا. ان سب چیزوں کا فاصلہ کیا ہے؟ یہ جو حصہ ہے، اس لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کو اور کسی کو اس حصے پہ نہ مارا کرو. اللہ نے اس کو خصوصیت کے ساتھ بنایا ہے، باقی کوئی راز کی بات نہ کی جائے، لیکن اس میں وحدانیت کی بھی علامت ہے. اس لیے بچے کو رخسار پہ مارنا ممنوع ہے. اور دماغ آپ جانتے ہیں کہ ایسی کائنات ہے، اس کے متعلق محققین فرماتے ہیں کہ آج تک کی تحقیق میں دماغ کے سوراخ 2.5 ارب مل چکے ہیں. جو کھوپڑی ہوتی ہے نا، اس میں 2.5 ارب کے تو سوراخ کی تحقیق ہو چکی ہے، اور 1 ارب کو لے کر یہ مادی لائن میں ترقی کر چکا ہے. اس لیے کہ اس کے بنانے والے خالق ہیں، اور خالق کی تخلیق کو کوئی پہچان نہیں سکتا. جی ہاں، اس لیے کہ انسان مرکب ہے کائنات کی ہر شکل سے. چینی اس میں ہے، سونا اس میں ہے، چاندی اس میں ہے، ہائیڈروجن، جو بھی شے آپ بنائے یہ کائنات کی جڑ ہے. 4 عناصر میں اگر کھڑکھڑاتی ہوئی مٹی سے بنایا یہ پانی اور آگ سے ان کو مرکب کیا تو اجزاء کل اس میں جو کائنات کی اس میں موجود ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے میں ایک دوسری طرف جانا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے کانوں کو دل قریب رکھا، زبان کو کانوں کے قریب رکھا تاکہ زبان بولے کان فوراً سن لے، اور دماغ کو قریب رکھا تاکہ سمجھ لے. چاہتے تو دماغ کو گھٹنوں میں رکھ سکتے تھے، چاہتے تو پیٹھ پہ بھی رکھ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے کان کو بھی زبان کو دماغ کو قریب رکھا تاکہ یہ انسان بولے
या सुने तो दिमाग समझे, और जब दिमाग समझे तो तलब सादिक हो, अल्लाह से मांगनी हो, ए अल्लाह हक बात अगर निकले तो मेरे दिल को इसके लिए कबूल फरमा, तो दिल पे असर हो। लेकिन ये हकीकत है कि इंसान चूंकि मुस्लिम है, इसके दिल में ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, असर जरूर थोड़ा बहुत लेता है। वो अपने यकीन का मेयार होता है, यकीन का मेयार होता है। जैसे किसी आशिक के सामने अल्लाह का नाम लो तड़प जाता है, सभी तरफ से कि इश्क का मकाम है इसके पास। इस तरह से किसी मुत्तकी के सामने अल्लाह का नाम लो लरज जाता है, वजरत कुलूबुहुम। इस तरह से जो दिल जैसी भी कैफियत दिए होता है, अल्लाह का नाम लो उसका जरूर असर रखता है। लेकिन बेतबार मुस्लिम के जरूर ईमान के होने के एतबार से भी जरूर असर लेता है। अगर इस असर को लेकर खुदावंद कुद्दूस अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांग ले तो उम्मीद है कि अल्लाह इस पर अमल पैदा कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि खूब याद रखिए इस बात को, दुनिया के अंदर जितने जानवर हलाल हैं वो हलाल अपनी हयात में है, लेकिन बाद मुर्दन वो हराम है। मसलन बकरा हलाल है, गाय हलाल है, भैंस हलाल है, लेकिन मर गई या मर गया तो वो हराम है। ये क्यों? हालांकि हलाल का मकाम होना चाहिए था कि जब इसकी हयात हलाल थी तो इसकी मौत के बाद भी हलाल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर तखलीक में सबक रखा इंसान के लिए, लेकिन इसी बकरे पर अगर छुरी फेर दी, गाय को छुरी फेर दी, वो सुभान अल्लाह हलाल हो जाता है। खूब याद रखिए इस बात को। इस तरह से इंसान अपनी ख्वाहिशात को ज़िबा नहीं करता, और दुनिया जो अंधेरा है उसको निकाल कर आखिरत की रोशनी नहीं देता। दुनिया और जिससे अंधेरी आती है और जिससे नूर मिलता है वो ज़रा भी तो नहीं होता। तो ये इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन जन्नत के काबिल होता है, जन्नत के काबिल नहीं होता। अजीब, जो माँ बाप से 70 गुना अल्लाह चाहे उसको जन्नत में दखल देते हैं। इसलिए कि इसने बात नहीं समझी जो हमारे आका आखिर ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई, वो ना समझे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत बात को समझाने के लिए किसी ताबीन सहाबी को नहीं भेजते, इसलिए कि नबी के बाद सहाबी बनता, फिर ताबीन बनता, अंबियाओं को भेजा। और हमारे आका नबी सल्लल्लाहु की आमद के लिए जरूर कदर नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। आपकी पूरी जिंदगी सुनो, आपकी पूरी जिंदगी की कुर्बान में जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी दुआ का नतीजा है। जी हाँ, मुकम्मल एक तौहीद का ज़ाब्ता दिया। हम पूछे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अगले जुमे में, गुज़िश्ता जुमे में इस्माइल अलैहिस्सलाम को ईमान होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत वाला यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर जो कसौटी के खाते खोले, बीवी की कसौटी, बच्चे की कसौटी, लेकिन इनके बाद आपकी ज़ात पे भी कसौटी आई। और नबरूद ने चाहा कि किससे खत्म हो जाए, ये ही जो है बुतों के सामने मुकाबले में आता है। तखय्युल के बुत हों, पत्थर के बुत हों, जी हाँ, ये नहीं समझे कि बुत तो ये तो जाहिरी इबादत है खोटी पत्थरों की, लेकिन तखय्युल के भी बुत है। आपने हमने जिसको इन्हीं जवाबिस्ता कर दी और जिसके ताल्लुक में हमने कामयाबी को देखा और वहां से अपने आर्जुओं को पूरी रूप से देखा और वह हाथ बढ़ाया, वो भी हमारे हक में बुत है। इसलिए
پرستی تین قسم کی، ایک بت پرستی، ایک مخلوق پرستی، ایک خود پرستی۔ جب انسان کبر اور نیپن پہ آتا ہے تو خود پرست ہے، اب جب مخلوق میں سب کچھ دیکھتا ہے وہ مخلوق پرست ہے۔ واحد باطن میں حق پرست وہ ہے جو سب کچھ اللہ میں دیکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا سبق کیا، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، اس کو دوہرانا نہیں۔ چنانچہ نمرود نے آگ تیار کی، بظاہر نمرود نے آگ تیار کی، لیکن اللہ خود فرماتے کہ ہم چند کلمات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ یہ ظالم کا ظلم تھا لیکن اللہ کی آزمائش تھی، اور ظالم کو متوجہ کر کے جب اللہ آزمائش میں ڈالتے وہ بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے کہ حجاج بن یوسف کے متعلق حضرت حسن بصری رحم اللہ فرماتے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ جب انسان انتقال ہوا تو یہ خود گئے تھے، اور حضرت منظر یہ بھی تشریف لے گئے رحم اللہ، اور حضرت حسن بصری بھی گئے تھے۔ اب پوچھا کیا حال؟ اس نے کہا وہ تکلیف ہے جو برداشت نہیں کی جاتی۔ ہم تجھے نہیں کہتے تھے کہ یہ تو ٹھیک نہیں کر رہا، حالانکہ یہ 300 رکعت نوافل بھی پڑھتا تھا، سننا، روزانہ 300 رکعت نوافل پڑھتا تھا، اور بیت اللہ میں تعمیر میں اس کا حصہ بھی ہے۔ جب بعد میں بیت اللہ کئی مرتبہ تھوڑی تعمیر ہوئی، ابھی بھی ماشاءاللہ مرمت ہوئی تھی جب ہم 2 سال پہلے تھے تو۔ اور محمد بن قاسم حضرت کو بھی یہاں پر سندھ میں بھیجنے والے یہی تھے، ان کے بھانجے ہوتے تھے۔ اتنے بڑے کارنامے اور بڑے مقرری تھے، لیکن آپ کو دیکھا کہ اس میں ملت ابراہیمیہ کا اور تعلیم محمدیہ کا مفہوم کا کتنا بڑا مقرر ہے، دل میں نہ سمجھا، دماغ میں سمجھا۔ جب یہ تقریر کرتا تھا لوگ حیران ہو کے رہ جاتے، جی ہاں حیران ہو کے رہ جاتے۔ چنانچہ آپ جہاں پہنچے ہیں ماشاء اللہ، ان حضرات نے سے کہا ہم تجھے نہیں کہتے تھے، اور ظالم کا انجام کا حصہ یہ تھا کہ 1,25,000 مسلمانوں کو شہید کیا انہوں نے، اور ملک کے ملک ویران کر دیے۔ تو اس وقت انگیٹھی جلائی جاتی تھی، یعنی کولے کی انگیٹھی جلا کر اس کے جسم پہ باندھی جاتی تھی، پھر سردی نہیں اٹھتی تھی۔ اتنا عذاب اللہ کا تھا۔ اور پھر بس پوچھتے ہیں رحم اللہ کیا حال ہے کہ برداشت نہ ہو سکا۔ اور پھر آپ دیکھیے، اللہ مجھے بھی معاف فرما، دل بہت ڈرتا ہے۔ اس نے یوں کہا وہ رحیم ذات ہے، وہ کریم ذات ہے، یا حسن وہ کریم ذات ہے، مجھے امید ہے کہ حجاج کو اللہ بخش دے گا۔ حضرت منظر اس وقت اوپر کھڑے تھے، کیا تجھے پتہ ہے جو مخلوق تو رحم نہیں کھاتا اللہ اس سے رحم نہیں کرتا، تو بولا تو بے وقوف نہ بن، اپنی ذات کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ جو مخلوق پر رحم نہیں کھاتا اس سے اللہ رحم نہیں کھاتا، غلط امید نہ مان۔ میں نے کہا یہ 20 بجے بات یاد آ گئی، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقائق دی ہیں اس میں ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ سنیے غور سے، جہاں بڑھایا اس میں رحمت ڈالنا، یہ ضابطے کو بدل دینا ہے۔ جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے وہاں رحمت کو داخل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے ضابطہ بدل دیا۔ جہاں ڈرایا وہاں ڈرنا پڑے گا، اور جہاں وعدے سنائے تو وہاں وعدوں پر خوشی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ جہاں ڈرایا وہاں ڈرنا، اور توبہ کر کے پھر امیدوارنا یہ جائز ہوتا ہے۔ انسان توبہ نہیں کرے تو توبہ میں انسان کے گناہ معاف ہوتے، بندوں کے نہیں ہوتے۔ یہ نوٹ کرنا، آپ نوٹ کرنا بھیانک ہے۔ حقوق العباد میں ہی لوگ مارے جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بچائے۔ حقوق العباد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں اتنا احتیاط تھا
کہ ایک ذرہ برابر حقوق کا مسئلہ جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانا چاہیے. چنانچہ آگے بھی میں نے بات کی تھی، اب بھی کر دو. آپ دیکھیے، آپ نہ کوئی چونی چڑھا کرتے تھے، نہ کوئی دلیل کرتے تھے، نہ اپنی ذات کی بڑائی کو آگے کرتے تھے، نہ کسی کی سفارش لیتے تھے، اور نہ ان کو کسی روگ سے اپنا روگ ڈالتے تھے. چنانچہ بدر کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفاروں کے مقابلے میں یہ پہلا مارکائی آپ بھی جانتے ہیں غزوہ تھا جس میں شامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ غزوہ ہوتا ہے. جب آپ صفیں سیدھی فرما رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں تیر تھا. سکین سے جب صفایا کراتی ہے تو انسان نفس نہیں کہ اس میں قوت مدافعت ہوتی ہے تو اسٹریٹ ہو جاتا ہے. جیسے آج ہماری صفیں ٹیڑھی ہوتی ہے، اللہ معاف کر، یہ تو روگ نہیں ہے. کون ہے امام کہنے والا، کون ہے ان کو کہنے والا؟ وہ تقریر میں کہا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہم اگر صفیں سیدھی نہیں کریں گے تو ہمارے دل اللہ ٹیڑھے کر دے. آج ٹیڑھے دل ہمارے یہ ہیں. چنانچہ آپ نے صفیں سیدھی کر لی تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تیر کی نوک مجھے لگ گئی. آپ نے یہ فرمایا کہ جان بوجھ کے نہیں لگایا، جان بوجھ کے تو نہیں لگایا، میں تمہارا نبی ہوں، تمہاری جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں کہ بھائی تم گواہ ہو کہ نہیں ہو. کچھ نہیں، نہ ہیلا نہ حوالہ نہ چینے چرا، کیونکہ نبی سے عالی شان بہت بڑی شان نبی تھے کہ ایک نقطہ ہوگا تو ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے. کبھی اللہ اس کو قبول کر لے گا کہ چلایا تھا تم نے کیوں دلیل کی، اس کا بدلہ کیوں نہیں لیا تو کیا ہو. اس کو تقویٰ کہتے، اس کو مقام کہتے. چنانچہ آپ نے کہا یہ تیر لے لے. تیر سادی نے تھام دیا. کہاں کہ میں نے سے قیمت باندھی تھی جس میں فکر چھپا ہوا تھا. اوپر کا بدن حصہ کھلا تھا اصلاح سے، میرا پیٹ کا حصہ کھلا تھا. آپ تو کرتا پہنا ہے، کسی سے بدلے لے سکتے ہو. آپ نے کرتا اتار. کوئی صحابی سفارش نہیں کرتا کہ بے ادب کیوں بن جائے. یہ جانتے تھے کہ حضور کی اس لائن میں سفارش کریں گے نا دیکھ تو ڈانٹ پڑے گی. یہ نقطے سن لیجیے، آج یہ غائب ہو گئے. سب یہ بڑے دعویٰ کریں ہم تو کوئی بڑائی کا دعویٰ نہیں کرتے. چنانچہ بیچ میں آگے بات آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ حالات کو طلاق دے دی تھی، حالات نہیں دی تھی، تو اس وقت مختصر سی بات کرو، آگے بڑھنا ہے مجھے. اجازت لے کے اندر تشریف لے کے پہلی مرتبہ تو اجازت نہ ملی گزرے میں، دوسری مرتبہ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بوریے پہ آرام کر رہے تھے تو ایک مشت جوے کونے پڑے بغیر داغ دیے تھے. بڑا بس کے کائنات تھی. آپ نے آنسو بہا کے کہا یا حبیب اللہ کیسے کسرا کا تو یہ ایسے آرام کا تھا اور آج کا یہ حال. ہم ہوتے تو شکریہ آپ کا، آپ محبت بتاتے. شریعت والے شریعت جانتے تھے، ہم خواہشات والے شریعت ہی جانتے. چاہے کتنی کتابیں پڑھے ہو، جب اس کے اندر شرع نہیں ہوتا انسان، اللہ اپنے فضل و کرم سے نہیں کھولتا تو آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا تو تم مہربان. بلکہ کہا اے عمر لا ایسا اللہ اصلاح، ہمارا یہ دنیا میں ایسی ہے، ہمارا اس آخرت میں تو سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کہ بلکہ شکر دعا کے بجائے مجھے ڈانٹ پڑے کہ تم دھوکے میں. اگر آخرت کے دھوکے میں نہ ہوتا تو میری اس بے بسی کو اس طرح سے ہمدردی نہ بتاتا. چنانچہ کیا کہا یا حبیب اللہ میرے لیے اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے جو یہ میں نے بولے ہیں. جی ہاں، ایک حقیقت ہوتی ہے، اس سے تو سینکڑوں دور کوس دور ہو گئے. چنانچہ اسی سلاسی میں کرتا اتار دیا اور کرتا اتار دیا تو اس نے تیر کو تھاما. صحابہ نے دیکھا خدا کا بندہ چبا دے گا کیا کرے، لیکن کیسے بولے، ہمدردی کی کیسے بولے. یہاں انصاف کا تقاضا تو کوئی عبادت کا تقاضا. بس تیر تھانے ہوا تھا دیش سے سرے اقدس ظاہر ہوا. منگوا ہوا کہنا تو بے ادبی ہے میرے نزدیک نہیں، ظاہر ہوا جو کو چھین لیا. صحابہ کو پتہ چلا کہ اس نے ترتیب کی تھی جس میں آتا ہے کہ چھین. لیکن ہمیں یہ سوچنا اس وقت، لیکن آج انسان سمجھدار سے سمجھدار
समझदारी का दावा रखने के बाद दिलों को फाड़ता और जानता है, लेकिन अपनी अना और इन खाकों को रख कर माफी नहीं मांगता, तो इनका क़यामत के दिन क्या हाल होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत की जो दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, उस पर एक तौहीद का यकीन दिखाया था कि डरने के लायक अल्लाह है और ये किसी के पासदार नहीं है। अल्लाह किसी के फेवर में नहीं जाते। इंसाफ में अल्लाह किसी के भी नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत दिया। रिज़्क़ देने में किसी के नहीं है, क्योंकि नबी को कोई सताता है तो भी उसको रिज़्क़ दे दो, इसलिए कि वादा दे चुके। अगर कोई नबी कहे तो इसको रिज़्क़ न दो तो मैं वादा दे चुका हूँ। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, मेरे हबीब काफिर आपको सताते, मैं अभी फैसला कर दूं, लेकिन मैंने वादा कर रखा है, मैं अपनी आदत को नहीं बदलता। हर एक को ढूंढे रखिए, देखा आपने प्यार किया मोहब्बत से, लेकिन मैंने वादा किया, इसलिए अल्लाह के हुक्म को अटल नहीं समझता और उसके अंदर जहाँ डरना चाहिए वहाँ पर रहमत डाल देता है, और जहाँ रहमत डालनी चाहिए वहाँ मायूस हो जाता है, एक पूरे ज़ाब्ते को बिगाड़ कर रख देता है। तो मैंने अर्ज़ किया कि नमरूद ने आग तैयार की, कितनी बड़ी आजमाइश। नहीं, ये बड़ी आजमाइश नहीं थी, माफ कीजिए। क्यों? आग में जलना बड़ी आजमाइश नहीं, ईमान को खो देना बड़ी आजमाइश। आजमाइश के बाद में अल्लाह ने की। नमरूद ने आग तैयार की, सुनो, तो आग में जल जाना एक मुस्लिम के लिए ईमान के साथ सआदत है। और इस लाशल फरमाते हैं ईमान को न छोड़ना, चाहे तुझे सूली पे चढ़ा दिया, चाहे तुझे जरा कर खाक कर दिया जाए। दिया एक काफिर आ जाए, छोड़ दे ईमान, चाहे तुझे कत्ल करा दिया, चाहे तो जला दूंगा कि जला दे, इसलिए कि जान से ईमान मुकद्दम है, ना होने वाली है, ईमान बाकी रहने वाला है। बाकी रहने वाले की हैसियत है, फना की हैसियत नहीं है, इतनी जितनी की होनी चाहिए। चुनांचे जब वो आला तैयार होगा उस वक्त फरिश्तों में खलबली मच गई, अल्लाह तेरे खलील को जलाया जाता। आइए आजमाइश, तेरे खलील को जलाया जाता है, अगर तू हुक्म फरमाए तो हम इसकी खिदमत करें और इनको बचाने की कोशिश करें। अल्लाह ने हुक्म न दिया, क्या कहा? मैं इजाजत देता हूं, जाओ कोशिश करो, इजाजत। इसलिए कि सर्फ नौ में इज़्न और अम्र का बड़ा फर्क है, अम्र फर्ज बन जाता है। जैसे फंतशरीफ वक्त फल्ला जीने के बाद रिज़्क़ की तलाश करो, ये इज़्न है अम्र में, चाहे कोई करे न करे। इसकी तशरीह में उलमा ने बहुत सी कहा है, कोई आयादत के लिए जाए, कोई किसी मुश्किल की खिदमत के लिए जाए, बहर कैसे फरिश्ते आए और सलाम करके कहा कि हम अल्लाह पाक की तरफ से आए हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे ना, कहा हुक्म है मुझे बचाने का, तेरे हुक्म तो नहीं है, इजाजत है। सुनिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए बड़ी कसौटी है। 19 बच्चों की जिंदगी फतर समावात अल्लाह कहा, मैंने फरिश्ते को माना तो है, लेकिन इसकी मदद का तो तलबदार नहीं होना। मैंने इसको मदद के एतबार से नहीं माना, मैंने इसको परवरिश करने के एतबार से नहीं माना, हाफिज के एतबार से नहीं माना, मैंने मलाइका के एतबार से माना कि अल्लाह पाक का हुक्म नहीं है किसी तो इसमें हमें इजाजत चाहिए थी। तो कहा कि मुझे अल्लाह काफी है, अगर फरिश्तों की मदद ले लेते तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हार जाते। और यही कसौटी थी, सबसे बड़ी कसौटी यही थी, सबसे बड़ी कसौटी यही थी। चुनांचे मलाइका की नसीब कर दी मदद लेने में कि अल्लाह काफी है, मैं यकसे होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ हूं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत। माशाअल्लाह, हमसे तो थोड़ी सी भीड़ पड़ जाए ना, थोड़ी सी, ज्यादा तो नहीं, फौरन मखलूक की तरफ मुतवज्जे होते हैं। इसलिए कि हमने जिस मिल्लत से है उस तौहीद को नहीं समझा और उस तौहीद की निस्बत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत को तासुरन नहीं अपनाया और न इसको निभा सकते हैं हम अल्लाह को। जी हाँ, अल्लाह को यकीनी निभा सकता है,
जिस दर्जे का यकीन होगा उस दर्जे अल्लाह को निभाएंगे, और जितना कमजोर होगा इतना अल्लाह को नहीं निभा सकेंगे, और इसका हिस्सा मखलूक की तरफ जाएगा। खलामा है वो, मखलूक की तरफ जाएगा। सुना से नमरूद ने कहा आग में डाल दो। नमरूद ने कहा आग में, फरिश्ते देखते रहे, तकते रहे, और ये नहीं कि उठा के डालना और फिर अल्लाह ने कहा नहीं, आग में पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनिए गौर से, तो उस वक्त अल्लाह पाक को हया आई कि अब मैं फरिश्तों के साथ मदद करूं, ये मुनासिब नहीं, इसलिए कि इसने नफी की है, अब मुझ पर लाजिम है कि बराह रास्त में मदद करूं। ये हमातन अल्लाह का हो जाने पर हमातन अल्लाह इस्तेमाल होते हैं, ये सुन लीजिए। हमारे साथ कभी हमातन अल्लाह इस्तेमाल नहीं होते, इसी तो मखलूक वाले हैं, खालिक वाले नहीं हैं। हमातन या नारो खूनी मर्दों और सलामन अला इब्राहिम। आज तो क्या कहा, या नारो खूनी, ए नार हो जा मर्दों सलाम, मर्दों सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम पर सलामती वाली हो जा। मुझदारी ने कहा कमाल, बारिश नहीं बरसाया, अगर बारिश बरसाते तो नहीं, बारिश को हक नहीं पहुंचता था कि इससे बरसे, इससे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बरसे। बारिश नहीं बरसाया, न फरिश्तों को कहो कि तुम मदद, इसलिए कि इसने सबकी नफी की थी, मलाइका की नफी, चांद की नफी, आसमान की नफी, बारिश की नफी, सब चीज की नफी की थी। बराए रास्त अपनी जात में से अल्लाह ने तुम निकाला, या नारे खूनी मर्दम और सलाम अला इब्राहिम, वो आग सलामती वाली हो गई। मर्दम अगर ठंडी बढ़ जाती, बट ठंडी को कहते तो भी मुश्किल था, सलामती वाली आग ठंडी हो गई। और कब हो गई, फौरन हुक्म पहुंच गई, 5 मिनट भी नहीं लगी। हाँ, अल्लाह को कोई निजाम बनाना पड़ा होगा कि एयर कंडीशन लगा दो, फूक फूक के तो आग ठंडी, समझ में ना आ रहा, कि समझ में ना आ रहे, वही तो अल्लाह है। तो इतनी बड़ी आग के ऊपर से परिंदा गुजरता कि जल के भून कर गिर जाता था। इतनी जबरदस्त आग, खुदा की पनाह, लेकिन अभी हुक्म पहुंचा नहीं, और वो पहुंच के ही आग ठंडी वाली हो गई। इब्राहिम इस्लाम कहते हैं कि जो लुत्फ मुझे इसमें आया कहीं ना आया, कमाल। लेकिन कब, ये तो इब्राहिम इस्लाम को नबूवत देगी, बस खत्म, बस नहीं, बल्कि उनको इन कलमात के अंदर आजमा के बताया। उसके बाद जब ये सारे मसलों के अंदर पास हो गए, सुना तो बीवी की आजमाइश में, जैसे मैंने गुज़िश्ता जुमा बात की, बच्चे की आजमाइश में, छोड़ देने जिला वगैरह में, और अपनी आजमाइश में, तो फिर आप शाम की तरफ चले गए, और अल्लाह ने फतूहात के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह पाक ने फतूहात के दरवाजे खोल दिए। अब बहुत सी बकरी होगी, और अल्लाह पाक ने खाने पीने के सामान, क्योंकि कसौटी पूरी हो गई, उस पर फरिश्ते कहते हैं, हे अल्लाह, तेरे इब्राहिम को अब हम परखना चाहते हैं। तो कैसे, कि खाने पीने में तो सब माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह करे, दुख में भी सब अल्लाह अल्लाह करे, लेकिन खाने पीने और ऐश राहत में कैसे करे। तो जाओ, फरिश्ता आया और इब्राहिम इस्लाम तशरीफ फरमा के पीठ के पीछे का अल्लाह, आपने मुंह कर दिखा कर दोबारा अल्लाह का, फिर नहीं, ऐसा नहीं होता, इतनी बकरियां देनी पड़ेंगी, क्या इसकी इतनी बकरियां देगी। उसने अल्लाह कहा कि और कहे, सारी बकरियां खत्म, सारी जायदाद खत्म, सब क्या अल्लाह कहे। फरिश्ता कहता है, जब तुम्हारे पास कुछ न रहा, कि तेरा दास गुलाम, तू अल्लाह अल्लाह करते रहिए, मैं तेरे साथ चलता रहूं। फरिश्ते हैरान है। अल्लाह ने कहा, देख लिया, परख लिया कि वाकई अल्लाह राहत में भी तेरा है, मुसीबत में भी तेरा है, आफत में भी तेरा है, आजमाइश में भी तेरा है, सुख में भी तेरा। इब्राहिम तो हर हाल में थे। अल्लाह ने कहा, मांग क्या मांगता, अगर हमें अल्लाह करे मांग, तुम तो ऐसा ही मांगेगा नहीं, तुम्हें एक फ्लैट दिला दे, टोयोटा दे दो, लड़के दे, ये तो हमारा मांग है, कि ये हमारा मकसद ही यही है। मांग क्या मांगता, कुछ नहीं, जो अल्लाह को पसंद था वो मांगा, और जिन कसौटी पे इस्तेमाल हुए वो मांगा। ए अल्लाह, एक ऐसा नबी पैदा कर
جو عالمگیر ہدایت کو چلانے والا ہو، اور ایسی آخر زمان امت پیدا کر، اللہ اکبر، جو آخری امت ہو، جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنا ہی ہوئے ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں موعد عیسیٰ ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور دعائے خیر۔ دیکھا آپ نے مانگا تو کیا مانگا؟ جس کو اللہ پسند کرتے مانگا، یعنی عزیز ہے، اسی ملت پر ہم ہیں، اور اس ملت کو تازہ کرنے کے لیے یہ قربانی ہے۔ اس ملت کو تازہ کرنے کے لیے قربانی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں تمہارے گوشت کے چمڑے اللہ تک نہیں پہنچتے، تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ جزء ایمان ہے۔ میں آج تمہارا تقویٰ کا کیا ہے کہ شرک کے بارے میں ڈرتے ہو، کفر کے بارے میں ڈرتے ہو، بدعات کے بارے میں ڈرتے ہو، کسی کی بہت مبارک ہے۔ سبحان اللہ، ایک بکرا ہم ذبح کر لیں، اس کا کھانا مستحب نہیں بنتا، قربانی کے بکرے کا گوشت کا کھانا بھی مستحب بن جاتا ہے۔ سبحان، اس میں ایسی برکتیں ہیں، لیکن سبق ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے، جی ہاں، کہ تم نے بکرے کو ذبح کیا، سب کو ذبح کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تمہارا چمڑے اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا، تقویٰ۔ آج انتشار کے اندر ہم آ گئے، عقائد کی طرف اس لیے ہم نہیں جاتے کہ ہمیں حقیقت نہیں چاہیے، غیر حقیقت یہ جو فانی ہے وہ چاہیے۔ جی ہاں، جب انسان جس چیز کا متولا ہو جاتا ہے نا تو مذہب بھی اسی میں ڈال دیتا ہے، مذہب بھی اسی چیز کے اندر ڈال دیتا ہے، پھر اس کے مذہب کے سارے خاص تہوار بن جاتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا، تہوار بن جاتے ہیں۔ ایک مذہب کا تہوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں طریقوں کو ذبح کرتا ہے۔ آپ دیکھنا، عید الفطر دیجیے، عید الاضحیٰ دیجیے، کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، باغیچوں کے اندر بے پردہ عورتیں اپنی عورتوں کو لے کر، باقی سب کو نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسے گھومتی ہیں جیسے کہ یہ تہوار ہے یا ہلاکت کے دن ہے۔ انسان خواہشات پہ آتا ہے، بتایا آپ کو، تقویٰ پہ نہیں آتا، خواہشات پہ آتا، کھانے کی خواہشات، پہننے کی خواہشات، مظاہرے کی خواہشات۔ اس لیے یہ کہا جائے دوستوں بزرگوں کہ امت محمدیہ کی اکثریت یعنی ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر جو محنت جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، یعنی اللہ نے جو مبعوث فرمایا تھا، جی ہاں، اس کی حقیقت کو ہم نے سمجھا، اس کی حقیقت کو سمجھا۔ اور سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ انسان اپنے غلط مفاد کے لیے نہیں، صحیح مفاد کے لیے بھی مخلوق کی طرف جھک جائے۔ رسالت میں صحیح مفاد کی طرف جانا ممانعت نہیں ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی کی طرف جھک جائے تو پھر سارے سدے بھی رسمی بن جاتے، سب رسمی بن جاتا ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حب طبعی ہو جاتی ہے، حب حقیقی نہیں رہتی۔ اور اس کی علامت یہ ہے دوستوں بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حب حقیقی یہ ہوگی کہ انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر حضور کا ایک طریقہ نہیں چھوڑے گا، جو عاشق ہوگا، یہ نوٹ کرنا۔ اور جو چھوڑتا ہے وہ عاشق نہیں، چھوڑتا ہے، ڈھونگی ہے، یہ ڈھونگی ہے، ایک طریقہ بھی نہیں چھوڑتا۔ جی ہاں، خوب یاد رکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اسی سے ڈالا گیا تھا کہ ایک اللہ کا یقین، کہ خالق کے جس کی طرف سارے کیسز رجوع ہوتے، مجال میں کوئی سفارش کر جائے بغیر اس کے اجازت کے، قرآن میں وقال السلام، اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، کوئی نبی کی مجال میں کوئی سفارش کرے۔ اما یتساءلون، آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، لیکن جس کو ہم اذن دیں، جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا۔ اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مقدر ہے، تو یہ پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور وجود بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب تیرے لیے صفات کا آپ کے دل میں ڈالیں گے،
جب شفاعت کریں گے جب آپ کے دل میں تیرے لیے ڈالیں گے نہیں تو پھر تو کیسے شفاعت ہو جائے گا؟ ایک حقیقت ہے. اور اس لیے اللہ رب العزت نے محشر کے اندر یوں نہ کہا کہ اس آج کے دن کا مالک رحیم ہے، بلکہ کہا آج کے دن کا مالک قہار، تاکہ تم دیکھو کہ شرک کا کیا حال، شرک والوں کا کیا حال ہوتا ہے، بدعتوں کا کیا حال ہوتا ہے، کفر کا کیا حال ہوتا ہے، منافقت کا کیا حال ہوتا ہے، اور دنیا کا کیا حال ہوتا ہے. میں نے سب توڑ دیا جس سے تم نے دل لگایا تھا. میں نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ جو پیدا کرو اس کو تم دل دے دو اور اسی کے آسنا بن جاؤ اور اسی سے گرویدہ بن جاؤ. جی ہاں، ایک طرف بتائیں گے علماؤں کو، ایک طرف بتائیں گے مفتیوں کو، ایک طرف بتائیں گے پیروں کو. یہ دنیا دار ان کے حالوں کو آپ دیکھ لیجیے. جی ہاں، اور ایک طرف متقیوں کو بتائیں گے، وہ بھی علماء ہوں گے، مفتی ہوں گے. تو یہ اہل دنیا ہے اور یہ اہل آخرت ہے. اور پھر اللہ والوں کی تو شان کیا ہو، اللہ والوں کی تو شان کیا ہے. جی ہاں، اور وہ دن ہی ہار جیت کا ہے. اور اس لیے اللہ رب عزت کا تاثیر لے کے قبر میں جانا ہے، دنیا میں جینا اور قبر میں جانا. ہمارا یہ جذبہ ہو کہ ملک الموت سامنے آ جائے تو ہم خوشامد نہیں کریں گے کہ ہمارے روح آہستہ سے نکال. ہم اللہ کو کہیں گے کہ حکم فرمائے آہستہ سے بھی نکالو. نہیں، ملک الموت ہے لیکن ہماری عاجزی اس کے ساتھ یہ بھی عادت تو ہوگی کیونکہ فرشتہ ہے، لیکن ہم نہیں کہیں گے کہ تم ہماری آہستہ سے نکال. نہیں، اس لیے کہ ہمارے یقین ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے آگے بے بس ہیں. اور ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ دعا صرف اللہ کے لیے، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم سب تیری مدد چاہتے ہیں، فقط تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم تو ناجائز طور سے نہ جانے کس کی مدد مانگتے ہیں. اللہ سے زیادہ مخلوق سے ڈرتے ہیں. میں اپنا سبق پکا کروں بھائی، اللہ سے زیادہ مخلوق میں امیدیں مانگتے ہیں. یعنی سارے خاک مخلوق کی طرف جب متوجہ ہو تو ہم نے ملت ابراہیمیہ کو سمجھائے. ملت ابراہیمیہ کو سمجھانے کیا قربانی کا مقصد گوشت کھانا. یہ گوشت کھانے کی قربانی کو یاد دلانے کے لیے دیا ہے کہ اس کے پس پشت ایک حقیقت ہے، اس کے پس پشت حقیقت ہے. میاں جہاد کی بھی حقیقت ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس پیسے نہیں لیکن میرا ارمان ہے کہ میں بھی قربانی کرتا. سبحان اللہ، اور بڑی عبادت ہے. لیکن جس کے پاس پیسے ہے قربانی کرتا ہے کہ اللہ جیسے تو اس بکرے کو ذبح کرنے کے لیے ہم پر واجب قرار دے دیا شاید ایسے کل یہ سر چاہیے تو ہم خوشی سے دیں گے. اگر یہ جذبہ نہیں تو مجھے جلد حسانی فرماتے ہیں یہ نفاق جس میں موجود ہے. سمجھنا کہ یہ منافقوں میں سے ہے، اس میں نفاق موجود ہے. اس لیے کہ ہر امر کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے. جہاں امر کے فضائل ہیں اور مسائل ہیں، قربانی کے لیے مسائل ہیں، کتنی عمر کی چاہیے، کس طرح سے ماشاءاللہ اس کو ذبح کرنا، قبلے کی رخ کر کر دعا پڑھ کر، سب مسائل ہیں. پھر سے ثواب ہے کہ ایک ایک بال کے برابر ثواب دے گا. لیکن اس کے پیچھے حقائق ہے. اگر حقائق تک نہ ہم پہنچے تو ہم نے دین کی بنیاد کو نہ سمجھا، نہ قربانی کی بنیاد کو سمجھا، نہ کسی چیز کو سمجھا. کسی چیز کو ہم نے سمجھا. اس لیے کہ یہ چیزیں غائب ہو گئی، یہ چیزیں غائب ہو گئی. جب انسان حقائق کی طرف نہیں آتا تو پھر خواہشات کی طرف آتا ہے. کس کی طرف آتا ہے؟ خواہشات کی طرف آتا ہے. تو میں نے کہا کہ اسی مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا. ماشاءاللہ یہ چند روز میں انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. اور یہی ایام حج اس میں حج آتے ہیں اور حجیوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ قربانی لے. اس کے پیچھے بھی حقائق کہ شیطان کو رمی کر جو واجب ہے، رمی کرتے پتھر مارنے کو، تو رمی کر یہ واجب ہے، لیکن یاد رکھ رمی کے پیچھے حقائق ہے کہ اس کی دشمنی قرار دے دے، اس کا پینا نہیں مانا. رمی تو کوئی آ کے رشوت میں آ کے جھوٹ بولے، حضور کا طریقہ بھی چھوڑ دے. جی ہاں، وہاں داڑھی بھی منڈوا، بال بھی منڈوا، وہاں بیٹھ کے داڑھی بھی منڈوا لے. حاجی تیرا بھلا ہو تیرا پاکستان سے دوستی کی ہوتے نے رمی لگائی، یہ مکاری نہیں تو کیا ہے. رمی کے پیچھے بھی حقیقت ہے. جب تو رمی کرتا ہے تو اب
تیرے لیے ہے لازم ماشاءاللہ کہ کیوں قربانی کر. تو قربانی جو بھی تیرا جذبہ کہ دیکھ مینا میں قربانی ہوئی یہیں اسماعیل اسلام کی بات ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں اسماعیل اسلام ہے اور جو حدود حرم ہے. اللہ اکبر. اتنا مرتبہ ہے زمین کا. یہاں اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے. دیکھ وقت پہ تیرے بچے کو جہاد سے نہ روکنا نہ تیری ذات کو روکنا. یہ اس کے پیچھے حقائق ہے. اور جب تم قربانی کر لے تو پھر سر منڈوا دینا. کیا مطلب تھا؟ دنیا کی محبت کو مونڈ دینا. ایسا مطلب کیا ڈھونڈا؟ دنیا کی محبت کو مونڈ لینا. جب ان حقائق سے شیطان سے دشمنی قائم کرتے اور جان دینے کا جذبہ لیتے اور دنیا کی محبت کو مونڈ لے تو اب کپڑے بدل لے اور طواف زیارت پہ چل جو فرض ہے. تو طواف کی کیا معنی کہ تیرے در کا طواف کروں گا. کہیں امید طواف نہیں کرے گی. یہ دل کہیں طواف نہیں کرے گا تیرے بغیر. جی ہاں طواف کی معنی چکر تو ہوتے چکر. اللہ اکبر. کہ طواف کرتا ہے دل کہیں طواف کرتا ہے. حجر اسود کو بوسا لوں گا. سبحان اللہ. حجر اسود کو بوسا پتھر کو بوسا. کافر کہے گا کہ نبی نے پتھر کو بوسا دیا. نہیں میرے نبی نے پتھر کو بوسا نہیں دیا. ظاہر نے واقع دیا ہے. ایک کسوٹی کا پتھر تھا. جی ہاں ایک کسوٹی کا پتھر تھا. تو یہیں سے ایمان ملتا ہے ایمان جاتا ہے. کہ حاجی کیوں پہنچا تو اب پتہ چلے گا تم یہاں ہاتھ سے جاتا ہے جیت سے جاتا ہے. جیسے حضرت درخواست رحمۃ اللہ علیہ ہم جو سفر میں سے فرمایا کرتے تھے دعا کرو میں حج کو نہیں جاتا ہار جیت جاتا. یا تو ہار کے آؤں گا یا جیت کے آؤں گا. حج ایک شوق بن گیا انسان کا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مڑ کر دیکھا تو فاروق اعظم اس روئے. فرمایا عمر ہو زیادہ رو. یہ رونے کی جگہ حسر اسود کے چین کیوں تو یہی خطرہ ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں ایک عقل بھی تسلیم نہیں کرے گی کہ پتھر کو چما بلکہ یہ کسوٹی ہے. یا تو چننے جانے والا کا ایمان دے دیا جاتا ہے یا ایمان اس کو دے دیا جاتا ہے. میں نے سچ کو بھی پوچھا تھا کہ سچ کہہ رہا. میں نے کہا تو حج کے بعد کیوں لکھ رہا؟ سچ بتا کہ میں سچ بتاتا ہوں. جب حضرت سے سنا تو مجھے یوں کہ دل میں سے کوئی چیز نکل گئی. میں نے کہا بس ٹھیک. لیکن حضرت اسود اس وقت جو چنا جاتا ہے تو دھکے مار کر اور عورتیں اندر گھس جاتی ہیں. دوپٹے اتر جاتی ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ میرا حضرت اسود چن گیا. انا للہ. سنت کو حرام طریقے پہ چننا انہیں کہ حرام مردوں کے اندر داخل ہونا. تو پھر چینے میں کوئی ضرورت نہیں چنے کہ اسلام کو چننا قبول کیا ہے شریعت مطہرہ میں. اگر دور آپ چھوٹے سے بسم اللہ اللہ کو ولی اللہ حمد ختم. یہ آپ ہاتھ لگا لیں. ہاتھ نہ لگا سکتے تو دور سے کر لیں. جی ہاں الحمدللہ. لیکن انسان اپنی نفسانیت کو لے کے چلتا ہے. دین میں اپنی نفسانیت کو لے کے چلتا ہے. پھر آپ نے طواف کیا ماشاءاللہ. اس کے بعد جب 7 طواف پورے ہو گئے تو آپ جو ہے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھاتے. یہ کیوں؟ واجب الطواف دے کر تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو جو سمجھ میں آئے. ہم یاد دہانی دلاتے ہیں. دیکھ اگر کوئی حاجی نہ پہنچا تو وہاں جا کے یہ پرچار کر تاکہ پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کیسے توحید کے لیے کھپائی تھی. یہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑنے کا تھا. پھر ملتزم پہ آپ. ملتزم وہ جگہ ہے جو باب بیت اللہ یعنی بیت اللہ شریف کا دروازہ اور حجر اسود کے بیچ میں. ملتزم کہتے ہیں سنت میں کو ابو داؤد کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چنتے ہیں ہاتھ اونچا کر کے اپنا سینہ مبارک لگائے. الحمدللہ برکت. لیکن جس کے دل میں دنیا ہی چنتی ہوئی اس کو ملتزم کیا کرے گا؟ تو مجھے آپ بتا. دنیا ہی چنتی ہوئی ہزاروں چمٹ کے آئے زندگی نہ بدلی. ہزاروں چمٹ کے آئے. ملتزم کے دل میں دنیا چنتی ہوئی ہے. کہتے دنیا کو نہ نکال تو وہاں تک آخرت نہیں آتی. یہ کریم انتظار کرتی ہے. اللہ فرماتے جب آخرت کو نکالے گا دنیا کو جو آخرت آئے. جی ہاں اندھیرے کو نکال تو پھر اجالا آتا ہے. ایک زمین سے پانی اس وقت نکلتا ہے جب کہ روڑے اور کیچڑ نکلتا ہے. اس سے پہلے پانی نہیں ملتا. حضرت معاف کیجیے گا
آپ کو مجھے سکون نہیں ہوگا جب کہ پیٹ جو ہے پیخانے میں جا کے صاف نہ کرے، چین نہیں آئے گا، اندر میں خرابیاں نکلنی، اس لیے کہ حج بازارو ہو گیا، جسے ہمارے حضرت فرماتے تھے میرے شیخ کہ حج بازارو، کیا حج بازارو ہو گیا، جتنی دلچسپی بازاروں سے، اس لیے کہ چپے چپے پر کہیں صفا اور مروہ پہنچے تو سیدہ حاجرہ یاد آتی ہے، اور کہیں جم پہ پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نظر آتی ہیں، اللہ اکبر، اور اس کے پیچھے حقائق ہوتے ہیں۔ بس ہمیں بھی ماشاء اللہ یہی بتایا جاتا ہے کہ واقعی قربانی اس کے لیے ضروری ہے، جسے مسلم شریف میں آتا ہے، اس نے فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ہماری نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ ہے، فرماتے ہماری عیدگاہ میں بھی نہ ہے۔ جی ہاں، ایک اہم سعادت ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت بھول گئے۔ جب آدمی حقیقت بھول کر جب عمل کرتا ہے، سنو، تو یہ تہوار بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ تہوار بن جاتا ہے۔ پھر بینک والا بھی قربانی کرتا ہے، کیا نہیں کرتا؟ انشورنس والا بھی قربانی کرتا ہے، سود کھانے والا بھی قربانی، خود بھی مرتا ہے، دوسروں کو مرواتا ہے، رشتے داروں کو بھیج کے دوسروں کو بھی مرواتا ہے۔ حالانکہ اس کو چاہیے کہ اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہوتی، کرنی نہیں چاہیے، اور دوسروں کو بھی مرواتا ہے۔ حرام کی قربانی کیسے کو؟ حرام کا حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ لبیک جب حاجی کہتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے فرشتے کہتے لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک چیزیں چاہتے ہیں۔ لیکن اگر میں نے قربانی کروں گا تو اس کے بعد کیسے اتنی بڑی تنخواہ ہے؟ جی ہاں، یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہے نا ماشاءاللہ اس وقت قرات کی جو ہے وہ بات چل رہی ہے کہ حبیب بن قرات کا شعبہ چلا رکھا ہے، نیشنل بینک نے چلا رکھا کہ جو بھی طالب علم یعنی قاری بچے وغیرہ بڑے کے ساتھ اس کو انعام دیا جائے گا۔ تصویر بھی آتی ہیں، فوٹوز بھی آتی ہیں، میں نے اخبار میں دیکھا، اور اس میں انعام دیا جاتا کیا ہوتا ہے؟ بینک کی کمائی۔ سبحان اللہ، قرآن پر حرام کیا اور طالب علم خوشی خوشی کھاتا ہے۔ تیرا بتاؤ اب کہاں جائیں؟ تم مجھے بتاؤ کہاں جائیں؟ وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلی ڈال کے کہہ کر رہے تھے، کسی نے پوچھا کیا بات ہے حضرت؟ کہ میرے غلام نے اپنی جہالت میں غیر اللہ کی منت مان لی تھی اور اس نے مجھے ایک لقمہ کھلا دیا، مجھے پتہ چلا کہ اس نے یہ کیا کیا، اس لیے میں لقمے کو نکال رہا ہوں۔ چنانچہ آپ نے طے کی، پیٹ میں زیادہ تو تھا نہیں، اللہ والے اور بہت ہی تھے اللہ والے، پانی پیا پھر کہتی صحابہ نے کہا اب نکل گیا ہوگا کہ خدا پاک کی قسم میری روح کے ساتھ اس لقمے کو نکالتا، لیکن ضرور نکالتا، اس لیے کہ جان کی کچھ ایک لقمہ پیٹ میں حرام گیا 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ انسان جو ہے پیخانہ تو نہیں کھاتا، کہ کھاتا ہے لیکن حرام۔ اللہ ایک انسان پیخانہ کھائے گا اس کی کیا ہو جائے گی؟ نہیں کھا سکتا، لیکن حرام نس نس میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو پھر حالات سماج و سنسار کے اندر تہوار دکھاوا شہرت سے ایسا تہوار بن جاتا ہے یہ مذہب کا کہ اس سے کوئی حقیقت باقی نہیں ہے، حقیقت باقی نہیں رہتی۔ اور جب حقیقت باقی نہیں ہوتی تو انسان خود حقیقت سے مبرہ ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر، ایک انسان بادشاہ کا حکم جب مانتا ہے تو نوازا جاتا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ ہو جس کے پاس بہت سا پیسہ، ایک حکم اس کا مانے وہ خوش ہو کے نواز دیتا، تو پھر اللہ پاک کا حکم ماننے پر اللہ ہمیں کتنا نواز دے، مال کے اعتبار سے نہیں کرتا، وہ صفاتوں سے نوازتے اور دل کو نورانی کرتے ہیں، آخرت کی طلب ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، اور ساری کیفیتیں جو ہیں وہ اسلام کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ جی ہاں، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، لیکن کیوں انقلاب نہیں آتا؟ اس لیے کہ اس کے پس جو حقیقتیں اس کی طرف دل نہیں جاتا، اس کی طرف دل نہیں جاتا، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے دوستو قربانی کے دن آ رہے ہیں، ہماری نیتوں کے اندر یہ بات ہو کہ اللہ ہم ابراہیم علیہ السلام جیسے تو نہیں ہے کہ تم اتنا آزمائے۔ اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، استطاعت سے بڑھ کر آزمائیں گے، لیکن آزمائیں گے یقیناً خدا پاک کی قسم
اس نے خود کہا کہ تم کلمہ پڑھو میں تمہیں نہیں آزماؤں دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ایک ایک کو آزمائیں گے، چاہے مزدور ہو، چاہے عالم ہو، چاہے پیر ہو، کو سب کو آزما. اور سچ یہ آزمائش کے بعد ہی انسان بندہ بنتا ہے. پہچانے کے بغیر اللہ پاک اپنا بندہ صحیح نہیں بناتا. اس لیے ایام آ رہے ہیں، ہم اور آپ ان رسموں پر نہ جائیں بلکہ حقیقت کی طرف جائیں. حقیقت کی طرف جائیں گے تو آپ دیکھنا دل کا سرور کچھ اور ہوگا اور دل کا مقام کچھ اللہ پاک اور بنا دے گا. الحمدللہ دیا دور اللہ پاک پروردگار عالم بنا دے گا انشاءاللہ تعالی. ورنہ ہر چیز جو ہے رستے بن جائے گی. تو میں نے عرض کیا کہ 4000 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس امت کو وجود میں لانے کے لیے استعمال کیا. یہ کیسی امت بنی ہوگی؟ یہ کون سی امت؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو پوچھیے. جی ہاں، صحابہ کو پوچھیے، تابعین کو پوچھیے. لیکن تابعین میں بھی تھوڑی لچک آ گئی. تابعین میں بھی لچک آ گئی اس لیے کہ مصر کے تابعینوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو 40 دن تک گھر میں بند کر رکھا. جامع القرآن تھے، ذنورین تھے. ایک کے بعد دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے دی گئے اور خلفائے راشدین میں سے ثالث الخلفاء والراشدین تھے اور تاج العلماء عن عاملین تھے. اللہ اور کامل حیا و ایمان 40 دن تک مرگے میں رکھا. صرف اس لیے آ کر کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ خلافت کی مسند پہ بیٹھ کے اپنے عزیزوں کو مال دیتے ہیں. انہوں نے کہا واللہ نے دیکھا. اس وقت کا مسلمان حضور کے داماد پر اتنے خلیفے پہ بہتان باندھتا ہے تو تم اور آج آپ کون بچ سکتے ہیں؟ کس مسلمان کا بھروسہ ہے؟ وہ مسلمان کا بھروسہ جس نے حضور نے فرمایا مسلمان ہو جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. وہ احتیاط کرتے ہیں. مسلمان کی بڑی قیمت ہے. لیکن آج ایک کوڑے کی بھی قیمت کی مسلمان کی نہ عزت کی قیمت ہے نہ ان کے مال کی قیمت ہے جس کو اللہ نے حرام کر رکھا. میں نے حرام کی مسلمان کی عزت. حجۃ الوداع میں یہی کہا تھا اس کی عزت حرام ہے، اس کی جان تمہارے لیے حرام ہے. اس کو نقصان پہنچانا پسند نہیں کرنا ہے تمہیں. تو میں نے کہا دوستوں بزرگوں کہ اللہ رب العزت پروردگار عالم جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو استعمال فرمایا. الحمدللہ استعمال فرمایا. موضوع کچھ چل رہا تھا ذہن میں سے اس وقت نکل گیا. اللہ پاک کے ہاتھ میں وہ کہنا کہلوانا یہ اس کے بھید وہ جانتے. لیکن میں ایک حقیقت عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ میں بھی اس کا محتاج ہوں. اگر حقیقت سے اللہ حقیقت والا بنا دے گا. سنا ہاں آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جب یقین دلا دیا تو مدینہ منورہ آئی چلے واپس ان مصر کے تابعین. آپ کو تابعین کیسے رسید کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرض کیجیے پہلے صحابہ کو نہ دیکھاؤ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا وہ تابعین بن گئے. صحابی کو دیکھا وہ تابعین بن گئے. جب مدینہ میں گیا ماشاء اللہ نکلے تو ایک شخص مدینہ میں رہنے والا جو امام حسن کو بہت ستاتا تھا مروان جس کا نام ہے. سن لیجیے آپ پھر ہم کس سے بچ سکتے ہیں دنیا میں. مروان نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ جی کہ تم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ تو دیا مطمئن ہو گئے اس لیے تم کو قتل کرنے کے لیے راستے کے اندر آدمی کھڑے کرے ہیں کہاں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون سی جھوٹی بات ہے جو سنی ہوئی ہو. کسی مسلمان کی جو سنی ہوئی بات کبھی نہ مانا. حضور نے منع فرمایا ہے بغیر تحقیق کے. آج تو یہ فرض بن گیا جس کو فلاں شخص مشتاق صاحب بڑا خراب ہے کہ ہاں شادت کے لوگ طے کر لیا. فرمایا فریقین کی بات سن کے فیصلہ کرے. جب ایک شخص کی بات ہو رہی ہے تو دوسرے کی سن کے فیصلہ کرے. فرمایا بدگمانی نہ کر بدگمانی گناہ ہے. فرمایا اندازہ نہ کر بخاری شریف کی حدیث سے جھوٹ ہے اندازہ. تجسس نہ کر ایک مسلمان کے پیچھے کہاں سے کھاتا ہے کہاں جاتا ہے بدماش. فرمایا زیادہ تجسس نہ کر. سنا کہ سنی ہوئی بات مان لی اور واپس لوٹے. سنا واپس لوٹ کے آپ کو مرغے میں لے لیا. 40 دن تک باہر نہیں نکل دیا. آخر چیٹ کر کے بالوں سے آپ کو شہید کر دیا. جی
حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کس نے شہید کیا؟ عبدالرحمن بن الدین جب ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے تو رویا نہیں، لیکن جبڑا دبا کر جب زبان نکل کے رویا کہ کیوں روتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کریں گے. یہ ذاکروں کا حال. یہ حضرت امام حسن کو کس نے شہید کیا؟ حسین سے کس نے شہید؟ بلکہ پیغمبر کی اولاد نے پیغمبروں کو شہید کیا، اور پہلی بنیاد پڑی کہ قابل نے حابل کو ذبح کر دیا. اور یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. تو دوست یاد رکھ، دیندار ایسا بن دے جو تیرے سر پر حسینیت ہو، اور تیرے سر پر حیدریت ہو، اور تیرے سر پر خلفائے راشدین ہو. اس فیور کا دیندار بن تو تجھ سے بچے گا، اور اگر اس سن کا مسلمان نہ بنا تو تو یزیدی مسلمان ہوگا، اور تو حجاج بن یوسف کے فیور کا ہوگا. اس لیے تو امت میں ہمیشہ دو گروہ رہی ہے، ایک مظلوم اور ایک ظالم. نوٹ کرنا. اور سب کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، اور حج بھی ہوگا. آپ تواریخ کو اٹھا کے دیکھیے، حیران ہو کے رہ جاؤ گے. تواریخ کو اٹھا کے دیکھیے، بنی امیہ کے جب مقابلے میں، یہ بنی امیہ میں سے تھے، جب مقابلے میں آئے تو بنی عباس کا کیا حال ہوا، اور بنی عباس ٹکرائے تو کیا حال ہوا. آج بھی تم دیکھ لے کہ افغانستان کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ادھر بھی لا الہ الا اللہ پڑھ 14 لاکھ چلے گئے، کوئی چرس نہیں کھاتا. تو بنگال کے اندر چل، ماشاءاللہ ہم سب بھائی تھے. مجھے مدینہ منورہ میں فوجی ملے، یہ کہ ایسا میں بھی فوجی تھا. 10 لاکھ ہم لا الہ الا اللہ آپس سے کٹ گئے. انڈوسیلن میں لاکھوں کٹ گئے. آگے تو ماشاءاللہ یہاں پر یوگانڈا کی طرف تک مسلمان ہزاروں کٹ کے. جہاں تو نگاہ ڈال، جہاں تو نگاہ ڈال. اس لیے کہ حقیقت جب انسان کے ہاتھ میں نہیں آتی تو اللہ اس کو حقیقت نہیں کا نام دے جاتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کر کہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت، یہ سب سے اونچی بحثت، اور اس دور میں سب سے زیادہ قربانی دینی پڑے گی. یہاں قربانی جو ہے ایک زبردست اس کی شرح ہے. جی ہاں، سماج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹاتا ہے. جی ہاں، ہماری تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹاتی ہے، ہمارا ماحول بھی ہٹاتا ہے، ہماری بازاریں بھی ہٹاتی. کون سا ایسا شعبہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہ ہٹاتا ہو؟ ان سب کے سامنے ڈٹنا پڑے گا. یہ وہ یقین ہوگا جو توحید والا یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، راحت اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں. جب یہ یقین نہیں آئے گا تو گرویدہ بن کے ہم گر کے رہ جائیں گے. یہ نوٹ کرنا. ساری خرابیوں کی بنیاد یقین کا ٹوٹ جانا ہے. یعنی مخلوق میں سب کچھ دیکھنا ہے، یہ سب خالق. یہ نماز رنگ نہیں لائے گی. فرض تو کہ ادا ہو جائے گا دوست، لیکن تو قبول اس وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں نبھائے، ہر حال میں نبھائے. تو عزت آپ سے ہی لوں گا، کسی کے ہاتھ میں نہیں، رزق آپ سے لوں گا. عطا کرنے والے آپ ہیں، تاثرات آپ کے لوں گا. اور محمد الرسول اللہ، کچھ بھی ہو جائے آپ کا طریقہ نہیں. بیوی نیل ہو جائے مول جائے، مول جائے، ماں باپ میں مول جائے، مول جائے. مصعب بن عمیر کو ہم یاد کریں گے کہ مصعب بن عمیر نے کتنی بڑی قربانی دی. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی ہمارے سابقین، ہمارے بزرگ صحابہ کرام سے ہمیں سبق ملتا ہے. جب جا کے مسلمان ہو کے مریں گے میں نہ نوٹ کرنا آپ، پھر ہمارا سوال آسان ہوگا کہ کون تیرا رب ہے؟ کہ ربن اللہ. ہم نے عزت تیرے اندر دیکھی، ذلت تیرے اندر دیکھی، راحت تجھ نے دیکھا، پڑھنا تجھ نے دیکھا، صحت تجھ نے دیکھی، ہم نے فتنہ میں دیکھا نہیں. تو یہ سبھی کو پہچاتا ہے کہ محمد رسول اللہ. ہماری شکلیں، رہنا سہنا سب اس کے مطابق بنایا تھا. ہم تو فنا تھے. وہ فوراً جواب دیں گے جی ہاں. اور مذہب کون بتائے؟ مذہب انگریزوں کے رخ، جذبات، اور یہ تینوں سوال یہاں پورے ہو جائیں گے اگر ملے کے جائیں گا تو اٹھ کر الحمدللہ اطاعت محمدیہ پہ آئیں گے. اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے، پوری دین، پوری امت کو اللہ قبول فرمائے، مجھے بھی قبول فرمائے. آپ میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ پاک شرک خوری کے ساتھ قبر میں لے جائے اور ہمیں قربانیاں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. درود شریف پڑھ لیجیے اور اذان ہوگی، اس کے بعد نماز پڑھ.